مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے، خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا۔ پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا۔ اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں۔ حیات القلوب علامہ مدنسی علیہ الرحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھڑیاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے حجت کا انکار کر دیا۔ خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے، ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے۔ خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی۔ خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، تو نکل جب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا حجت کا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ۔ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ، کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے۔ سخی عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھی، یہ خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے۔ عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے۔ چلے جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ، میں امام رضا کے صحن میں لے کے جاؤں، میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤں، جن کی زریوں پہ آج بھی گونگا بول کے آتا ہے۔ اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز میں سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں زبان بھی عطا نہ کی ہو، بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی۔ مجھے علی ولی اللہ کی قسم، بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں، علی کی ولایت۔ جرم یہ تھا، اس کی اذان میں علی تھا۔ بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال، رسول نے کہا کہہ کے دیکھو، انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال۔ رسول کی دہلیز میں آ کے بلال رکا، بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں۔ رسول نے منہ آسمان کی طرف، پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال، انہیں کہا علی نکالے، یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائے۔ سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں، بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا۔ بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلال نے سینے پہ پتھر رکھوائے علی کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا، مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے۔
مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ آیا اور کعبہ علی کا گھر ہے. علی کے گھر کی چھت پہ ہی علی کا مؤذن سٹا تھا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا. بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا. رسول کی آواز ہے بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ کر یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا, چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے, اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے, مجھے رخ کدھر کرنا ہے؟ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں, میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہوں. رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے, مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے, جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز ہے یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی جو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے. اے علی تو میری امت میں کعبہ. صحیح عباس آئے کعبہ کی چھت پہ, کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. حسین دور مسند میں بیٹھے تھے, حاجی طواف میں تھے, عباس کعبہ کی چھت پہ تھے. اگر یہ ماتمی یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ غازی کو دیکھ رہا, غازی حسین کو دیکھ رہا. جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کرا. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کے بعد الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی, کیا کہتے ہیں, تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت. تھوڑی قدر بڑھاؤ تو میں سخی کا خطبہ پڑھوں. جملے میری خطابت کے تو نہیں جس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اولاد مانگتے ہو. وہ عباس بول رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی. من کان بعید العام سے اصبح قبلۃ, یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے, یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. جملے حضرت عباس کے نہ ہو پوری زندگی یہ نوکر منبر پہ آنا چھوڑ دے. حضرت عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھا. عباس نے مسکرا کہ ایھا الکافرۃ والفاجرہ, او کافر ہو او فاجر ہو, اوے کافر ہو اوے فاجر ہو, اوے کافر ہو اوے فاجر ہو. مجمع چپ ہو گیا. جملے میرے نہیں, سخی عباس ان سے کہہ رہا او کافر ہو او فاجر ہو. مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہیں, مولا یہ تو نمازی ہیں, مولا یہ تو گھر سے غسل کر کے آئے ہیں. عباس کہا میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا ہے. جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے, وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے. جملہ کہنے کے بعد عباس کا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حج سے روکا. اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. اتنا کہنا تھا کعبے کی دیواریں ہلی, حسین نے مسجد چھوڑی. حسین نے کعبے کی دیوار میں روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا کعبے کی آواز آئی حسین مولا. عباس سے کہ خطبہ روک. اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی, یہ چاروں دیواریں پھاڑ. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف گھر تھا, اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا. یہ بدہات کبھی بھی زندگی میں علی سے دھوکہ نہ کرنا. کائنات کا اول مظلوم ہے حسین کا بابا. زندگی میں انشاءاللہ 15-16 محرم عشرہ کی مجالس میں بشرط زندگی و صحت آپ کا سلام نصیب ہوا تو نوکری ہوگی. علی اللہ کا واسطہ. زمانہ بڑا مشکل آ گیا ہے, دنیا تم سے ہر صورت میں علی چھین رہی ہے.
तन्हा हो जाना, घर दे देना, बच्चे मरवा लेना, अली ना छोड़ना। दुनिया औलाद से अली लेना चाहती थी, इस अली वलीउल्लाह को बचाती बचाती बेटी शाम के बाजार तक चली। आज बंदे हमसे पूछते हैं कि अली वलीउल्लाह कहां लिखा है? तेरे जिगर में ताकत है, मैं तुझे हवाले लिखवाऊं? अगर तेरे जिगर में ताकत है तो पैदा शिया माँ के घर हुआ, तो मैं तुझे हवाले लिखवाता हूँ। तो अपने जहन में हवाले महफूज करने आओ, मैं तुझे बताऊं अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है। हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासिम की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक में लिखा है, हुसैन की पेशानी पे लिखा है। कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना, तुझे शौक है अली वलीउल्लाह पूछने का? हाँ मैं तुझे बताऊं, सकीना के रुखसारों पर लिखा है, ज़ैनब की कलाइयों पर लिखा है, सज्जाद की कमर पर लिखा है, हर सैयदजादी के सर पर लिखा है। तू शिया घर में पैदा हुआ, तुझे मैं बताऊं बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पर लिखा है, कुम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदजादी के बुरके पर लिखा है, जंगलों में चली गई मोहम्मद की बेटियां, बाबे की विलायत नहीं छोड़ी, दादे की विलायत नहीं छोड़ी, रो रो के कहती थी बाबा शाम के बाजार में तेरी विलायत के दुश्मनों ने हमें घेर लिया। अच्छा मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले एक सवाल करूं, अगर इसका तुम जवाब दे लो तो इसी में मुसाहिब है। सिर्फ ये हाथ मान के मैं वाकया नहीं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, मैं रवायत भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं सवाल पढ़ूंगा। घोड़े से मर्द का उतरना मुश्किल है या ऊंट से औरत का गिरना मुश्किल है? बड़ा अमीर बंदा है जिसने मातम नहीं किया, पैदा शिया के घर में हुआ, उसने मातम नहीं किया। अब तो मुझसे सुनना चाहता है तो मैं सुना दूं, रख मेरे सर पे कुरान, गाजी एक बार घोड़े की जीन से गिरा है, अली की बेटी हर मोड़ पे ऊंट से गिरी है, रो रो के कहती रही है ओ सजाद, ओ इनसे कह ऊंटों को आहिस्ता चलाए, ओ मेरे हाथ गर्दन के पीछे। सदा तो गैर सदा से माफी मांग, ये कैसा बाजार है जिसमें फिर अली की बेटी चली नहीं। मैं जितना मोहतात हो सकूंगा उतना, अल्लाह अकबर, बात सही कबूल करे, जितना मैं छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा, कोशिश करना मुझे बात खोलनी न पड़े। मतलब फिर एक ऐसा मोड़ आया है जहां पे फिर बीबी चल नहीं सकी, गुजरी है चल के नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि माफी मातम कर ले, मुझे जुमला ना पढ़ना पड़े। मैंने कहा बीबी गुजर गई है बाजार से लेकिन चल के नहीं गुजरी, बीबी ऐसे गई है जैसे अकबर की लाश में हुसैन गए थे। रो के कहती है सजाद भीड़ ज्यादा हो गई है, सजाद रश ज्यादा हो गया है, सजाद मुझसे खड़े होके चला नहीं जा रहा। बैठ के चली अली की बेटी, कैसा चली, कैसे गई बाजार, कैसे गई दरबार। मैं जिंदगी में जितनी देर मुझे मिंबर पे हो गई मैंने कोशिश की है न बाजार पढ़ूं न दरबार पढ़ूं।